ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی حملوں میں بتایا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے 6 شہری مقامات کو نشانہ بنایا، 26 معصوم شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں۔ کوٹلی میں 16 سالہ لڑکی 18 سالہ نوجوان شہید ہوا۔ مریدکے میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا، مریدکے میں 3 مرد شہید اور 1 زخمی ہوا ہے۔ سیالکوٹ شکرگڑھ سے کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ بھارت کا مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس کی تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو مودی کی حکومت میں ہندوتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب اپنی بزدلانہ تاریخ دہراتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اس نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ اب تک 6 مقامات پر جو حملے ہوئے، ان میں 26 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں۔ ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ 13 شہادتیں ہوئیں، جن میں 2 3 سال کی بچیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خواتین اور 4 مرد ہیں۔ وہاں پر 37 زخمی ہوئے، جن میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر 3 شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے۔ 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی ہیں۔ مریدکے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی ہے۔ سیالکوٹ میں جو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ شکرگڑھ میں بھی جو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بھی کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ ایک ڈسپنسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشنز بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے، اس میں اب تک 5 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں، جس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ مودی کی حکومت میں ہندوتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے۔